السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 8 حصہ اے۔ یہ جو مشق ہے اس میں ہم جو ہے خبر کو مبتدا اور بدل سے ایک سلیش لگا کر الگ کریں گے اور پھر تجزیہ کریں گے۔ یہ اگزامپل ہے، جیسے یہ پہلے نمبر کا ہے ھذا ولد، اس کے بعد جو ہے سلیش لگائیں گے کیونکہ یہ ھذا مبتدا ہے، ولد جو ہے بدل ہے، اور خالد خبر ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے سلیش لگائیں گے اور پھر انالائز بھی کریں گے جیسے میں نے کیا ابھی۔ واو جو حرف عطف ہے، ذالکہ پھر مبتدا ہے اور ولد بدل ہے، پھر یہاں اس کے بعد جو ہے سلیش لگائیں گے اور پھر محمد جو ہے یہ خبر ہے۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کو یہاں دے دی ہے۔ یہ ایکسرسائز ہم 2 دفعے پہلے کر چکے ہیں، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو خود کریں گے۔ جیسے ھذا رجل، اس کے بعد سلیش لگائیں گے، اس کو کہیں گے کہ ھذا مبتدا ہے، رجل جو ہے بدل ہے، مدرس خبر ہے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ حرف عطف ہے، ذالکہ رجل، اس کے بعد آپ سلیش لگائیں گے، پھر کہیں گے ذالکہ مبتدا ہے، رجل بدل ہے اور مہندس خبر ہے۔ یہ پیج 43 پہ دی ہوئی ہے بک کی، وہاں سے لے لیں، یا یہ اس کی PDF کا لنک دیا ہوا ہوگا ڈسکرپشن میں ویڈیو کی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اس پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ وربلی کر لیں، کہیں کہ میں نے ھذا ولد، یہاں سلیش ہے میرا اور یہ خالد جو خبر ہے، تو اس طرح سے کر لیں جیسا کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ دوبارہ سلیش لگا کے پوری ایکسرسائز کر دی ہے 12 تک۔ اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو کم از کم اس کو خود پڑھیں، اپنی زبان سے پڑھیں اس کو، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ یہ کام ضرور کریں گے، لیکن پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے میں کوشش کروں گا کہ جو میری پچھلی ویڈیو ہے اس کی ریکارڈنگ دوبارہ یہاں پر پیسٹ کر دوں انشاءاللہ۔ ھذا الولد خالد وذالک الولد محمد، ھذا مبتدا والد بدل خالد خبر، واو حرف عطف، ذالک مبتدا ولد بدل محمد خبر۔ ھذا الرجل مدرسۃ، ھذا الرجل مدرس وذالک الرجل مہندس، ھذا مبتدا رجل بدل مدرس خبر، وذالک واو حرف عطف، ذالک مبتدا رجل بدل مہندس خبر۔ اب یہاں پر یہ آپ غور کیجیے گا کہ خبر اور مبتدا جو ہے وہ ان میں یکسانیت ہے۔ ھذا الکتاب جدید وذالک الکتاب قدیم، ھذا مبتدا کتاب بدل جدید خبر، واو حرف عطف، ذالک مبتدا کتاب بدل قدیم خبر۔ ھذہ السیارۃ لعلی وتلک لخالد، ھذہ مبتدا سیارۃ بدل لعلی جار مجرور شبہ جملہ خبر، یہ نام جو ہے یہ حرف جر ہے۔ واو حرف عطف، تلک مبتدا لخالد جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ ھذہ الباب مفتوح وذالک الباب مغلق، ھذا مبتدا باب بدل مفتوح خبر، واو حرف عطف، ذالک مبتدا الباب بدل مغلق خبر۔ لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ہیا لعباس، یہ عباس کی ہے، ہیا مبتدا اور لی عباس جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ ھذا البیت للطبیب، کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ لا ہوا للمدرسی، نہیں یہ استاد کا ہے، ہوا مبتدا ہے اور للمدرسی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ ھذا الدراجۃ لابن المؤذن، یہاں پر حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے، لام کو بے کے ساتھ پڑھیں گے، لابن المؤذن، کیا یہ سائیکل مؤذن کی ہے؟ ہاں جواب ہے، نام جو ہے یہ حرف جواب کہلاتا ہے۔ من ھذا البلد ہوا طالب من العراق، یہ لڑکا کون ہے؟ وہ عراق کا طالب علم ہے، ہوا مبتدا ہے، طالب خبر ہے، من العراقی
جار مجرور، اس کو خبر نہیں کہیں گے کیونکہ خبر طالبن کی شکل میں پہلے آ چکی تو اس کو صرف جار مجرور کہیں گے۔ اذالک بیت جدید لا ہوا قدیم جدا، کیا یہ گھر نیا ہے؟ نہیں، یہ بہت پرانا ہے۔ ہوا مبتدا ہے، قدیم جو ہے خبر ہے، جدا ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ہذہ السیارۃ من الیابانی و تلک من سوئسرا، یہ گاڑی جاپان کی ہے اور وہ سوئٹزرلینڈ کی ہے۔ ہذا مبتدا، سیارۃ بدل، من الیابانی جار مجرور شبہ جملہ خبر، تلک مبتدا، من سوئسرا جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ ہذا السکین من المانیہ و تلک البلغۃ من انگلترا، یہ چاقو منیلا کا ہے اور وہ چمچ انگلینڈ کا ہے۔ ہذا مبتدا، سکین بدل، من المانیہ جار مجرور شبہ جملہ خبر، و تلک مبتدا، البلغۃ بدل، من انگلترا جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ یہ جو لیکچر ہے اس میں تقریباً سارا ہی جو ہے وہ ریویژن ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے ہم نے یہ سب کری بھی ہے۔ جیسے یہ ولدن، یہ اسم نکرہ ہے، غیر معین ہے، اور الولد اسم معرفہ ہوتا ہے۔ تنوین جو ہوتی ہے وہ اسم نکرہ کی نشانی ہوتی ہے، اور الف لام جو ہوتا ہے وہ معرفہ کی نشانی ہوتی ہے۔ تنوین جو ہے وہ غیر معین نکرہ کی نشانی ہے، جیسے بیتن، کتابن اور قلم۔ الف لام میں معین کی نشانی ہے، اور اس پہ جب آپ کسی نکرہ پہ الف لام داخل کرتے ہیں تو وہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں گے بیتن تھا، اس کے ساتھ الف لام ایڈ کیا تو یہ البیت ہو گیا، اس پہ تنوین کبھی نہیں آئے گی، ایک دمہ جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا۔ جو معرفہ ہیں ان میں الف لام آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی، ایک پیش آئے گا یا ایک زبر آئے گا یا ایک زیر آئے گا۔ تو یہ جو ہے خاص طور پہ یاد دہانی کے لیے ہے۔ اس میں جیسے کہ مثال میں دیا ہوا ہے ھذا کتابن، ہم نے اس میں بدل کو ایڈ کرنا ہے، ھذا الکتاب لمحمد، یہاں مثال دی ہوئی ہے ھذا کتابن، ھذا الکتاب لمحمد۔ اب یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو جیسے ھذا طبیب ہے تو ہم کہیں گے ھذا طبیب من الہندی، ھذا السیارۃ للمدیری، ذالک الولد ابن مدرسی، تلک الساعۃ من سوئسرا، ھذا البیت للمہندسی، ھذا القلم لعباس، ذالک الرجل محسن، ھذہ البیدۃ کبیرۃ، ھذا المندیل وسیخ، ھذہ الحقیبۃ للمدرسی۔ یہاں للمدرسی میں حمزۃ الوصل کو گرا دیا ہے۔ Make questions and answers as shown in the example۔ تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن انشاءاللہ کریں گے۔ یہ مثال دی بھی ہے لمن ھذا الکتاب، ھذا الکتاب لمحمد، لمن ھذا القلم، ھذا القلم لعباس، لمن ھذا المفتاح، ھذا المفتاح لعلی، لمن ھذا السیارۃ، ھذہ السیارۃ من المدیری، لمن ھذہ البقرۃ، ھذہ البقرۃ للفلاح، لمن ھذہ الحقیبۃ، ھذہ الحقیبۃ للمدرسی، لمن ھذا الکرسی، ھذا الکرسی للعماری، لمن ھذہ الدجاجۃ، ھذہ الدجاجۃ لبنت الفلاح، یہاں تے کے نیچے زیر آ جائے گا، لمن ھذہ الساعۃ، ھذہ الساعۃ ابن للمدیری، لمن ھذا البیت، ھذا البیت للطبیب، لمن ھذہ ملقۃ،
هذه الملقة للطالب البيت بالبيت من البيت إلى البيت المستشفى. یہ خاص اس میں جو ہے آخری جو لفظ ہے وہ یا ہے بغیر جو نقطے ہوتے ہیں اس کے، اور ان میں جو ہے آخری جو حرف ہے وہ کسی قسم کا اعراب نہیں لیتا، تو اس کے جو پہلے حرف ہے اس کے اعراب کو ہی ہم پڑھتے ہیں اس طرح سے، جیسے المستشفیٰ، فی المستشفیٰ، من المستشفیٰ، الی المستشفیٰ. حالانکہ یہ مجرور ہے لیکن ہم اس پہ اعراب زیر نہیں دیں گے، یہ ایسے ہی رہے گا جیسا ہے، یہ اعراب نہیں لیتے. یہ جو یا ہے یہ اس کو ہم الف مقصورہ کہتے ہیں، چھوٹا الف. اسی طرح سے امریکہ، یہ الف جو ہے یہ کوئی اعراب نہیں لیتا. فی امریکہ، من امریکہ الی امریکہ. المانیہ، فی المانیہ، من المانیہ الی المانیہ. حالانکہ یہ مجرور ہیں تینوں، لیکن یہ جو ہیں اسماء ہیں ایسے جن کی پیش زیر اور کسرہ پوشیدہ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتے ہیں لیکن ان پر اعراب ظاہر نہیں ہوتے. صفت کو عربی میں نعت یا صفت ہی کہتے ہیں. جس چیز کی صفت بیان کی جائے اس کو منوط کہتے ہیں یا موصوف کہتے ہیں. عربی میں منوط پہلے اور نعت بعد میں آتی ہے. النعت اور المنوط کے درمیان خاص تعلق ہوتا ہے. النعت کی المنوط سے مندرجہ ذیل 4 چیزوں میں مطابقت، یکسانیت ضروری ہے، یعنی کہ نعت کو منوط کی طرح ہونا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. صنف، اگر منوط مذکر ہے تو نعت کو بھی مذکر ہونا چاہیے. اگر منوط مؤنث ہے تو نعت بھی مؤنث. تعداد، اگر منوط مفرد واحد ہے تو نعت بھی واحد مفرد ہونا چاہیے. اگر منوط مثنیٰ 2 ہے تو نعت کو بھی مثنیٰ ہونا چاہیے. اگر منوط جمع ہے تو النعت کو بھی جمع ہونا چاہیے. تیسری چیز ہے معرفہ معین یا نکرہ غیر معین ہونا چاہیے. المنوط معرفہ ہے تو نعت کو بھی معرفہ ہونا چاہیے. اگر المنوط نکرہ ہے تو نعت کو بھی نکرہ ہونا چاہیے. اعراب، جو آخری لفظ پر اعراب آ رہا ہے جس کی وجہ سے مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتے ہیں لفظ. اگر منوط مرفوع ہے تو نعت کو بھی مرفوع ہونا چاہیے. اگر منوط منصوب ہے تو نعت کو بھی منصوب ہونا چاہیے. اگر منوط مجرور ہے تو نعت کو بھی مجرور ہونا چاہیے. عربی میں منوط پہلے اور نعت بعد میں آتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے. من حاضر رجولو، یہ آدمی کون ہے؟ وہ عباسن، یہ عباس ہے. وہ مبتدا اور عباسن خبر ہے. خبر مفرد ایک لفظ ہے اس لیے مرفوع ہے. عباسن تاجرن، عباس تاجر ہے. عباسن تاجرن غنیون، عباس امیر تاجر ہے. اب یہاں جو یہ غنیون آیا یہ نعت ہے، اور تاجرن جو ہے کیونکہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو یہ منوط ہے. عباسن مبتدا، تاجرن خبر. عباسن مبتدا یہ والا، تاجرن خبر اور منوط، اور غنیون نعت. اب ان تاجرن اور غنیون کا دیکھیں کہ ان میں مطابقت ہے کہ نہیں ہے. تاجرن مذکر ہے، غنیون بھی مذکر ہے. تاجرن واحد ہے، مفرد ہے، غنیون بھی مفرد واحد ہے. تاجرن نکرہ ہے غیر معین، غنیون بھی نکرہ ہے غیر معین. تاجرن مرفوع ہے، غنیون بھی مرفوع ہے. تو نعت جو ہے وہ منوط سے ہر چیز میں اس کی مطابقت ہے. حامد مدرس، حامد استاد ہیں. حامد مبتدا و مدرس خبر ہے. حامد مدرس جدید، حامد نئے استاد ہیں. اب یہاں جدید جو ہے یہ نعت آ گئی، اور مدرسین جو ہے منوط ہے اور خبر بھی ہے.
اب آپ ان دونوں کا موازنہ کریں تو یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں مرفوع ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں نکرہ ہیں، تو یہ ان چاروں چیزوں میں مطابقت رکھتے ہیں۔ میں نے ساری ڈیٹیل لکھی ہیں اور میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ آپ میں اس کی PDF فائل کا لنک دیا ہوتا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں تاکہ آپ کو دوبارہ پڑھنے میں آسانی ہو اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ ماذا یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ سیب ہے۔ ھذا مبتدا، تفاح خبر، کیونکہ خبر مفرد ہے تو اس لیے مرفوع بھی ہے۔ التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب لذیذ پھل ہے، فاکہۃ خبر بھی ہے اور منوط بھی ہے۔ فتح جو ہے مبتدا ہے، لذیذۃ نعت ہے۔ اب ان دونوں کو دیکھ لیں آپ، اب یہ مؤنث ہے، یہ دونوں پہ تنوین ہے اور تا مربوطہ کے ساتھ ہیں، واحد ہیں اور کیا کہتے ہیں نکرہ ہیں دونوں، اور مرفوع ہیں نظر آ رہا ہے۔ تو نعت کو منوط جیسا ہونا ان چار چیزوں میں ضروری ہے۔ ما ذالک وہ کیا ہے؟ عام طور پہ ہم المنوط نہیں لکھتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ منوط ہے۔ جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں لکھتے نہیں ہیں کہ یہ منوط ہے، لیکن ہم جب موازنہ کرتے ہیں نعت کے ساتھ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ منوط ہے۔ لیکن ابھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ ذالک عصفر، وہ چڑیا ہے، ذالک مبتدا، عصفر خبر ہے۔ العصفر طائر صغیر، چھوٹی چڑیا ہے، یہ چڑیا چھوٹی ہے۔ عصفر مبتدا، طائر خبر ہے اور منوط ہے، اور صغیر جو ہے نعت ہے۔ یہ چاروں چیزوں میں، کیونکہ یہ جو ہے مذکر ہیں دونوں مرفوع ہیں، دونوں پہ تنوین ہے، دونوں نکرہ ہیں۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے، ہمیں لگتی نہیں لیکن ہے آسان۔ اگر آپ اس پہ توجہ دیں، بہت ہی سسٹمیٹک ہے، پوری میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ساتھ ہے، تو ہم اگر اس کو ایک دفعہ کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو ہم اس کو ہر جگہ بہت آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ ابھی ہم نعت اور منوط کا دیکھ رہے ہیں کہ ان میں مماثلت ہونی چاہیے، اور یہاں ہر اس میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، عربیت تو مبتدا ہے، لغت خبر ہے اور منوط ہے، اور سہلۃ نعت ہے۔ اب دونوں آپ دیکھیں تا مربوطہ کے تنوین کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں، یعنی کہ مؤنث بھی ہیں، یعنی مؤنث بھی ہیں، تا مربوطہ کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں، مؤنث ہیں، ایک ہیں اور نکرہ ہیں، تو ان ساری چیزوں میں یہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یہ اصول ہو گیا۔ اب جب بھی کہیں نعت منوط آئے گی تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ چاروں چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ جب آپ بنانے کی کوشش کریں گے کسی منوط کی نعت تو اس کو آپ کو اشارہ کرنا پڑے گا۔ المنوط جملے میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن النعت جو ہے وہ المنوط کے بعد ہی آئے گی۔ المنوط کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا اسم ہونا ضروری ہے۔ منوط فاعل، مبتدا، خبر، اسم مجرور، یہاں تک کہ مضاف بھی ہو سکتا ہے، اور مضاف کے طور پر جب آئے گا تو مضاف الیہ اس کی نعت ہوگی جو اس کے بعد آئے گی۔ اینا مسجد رسول اللہ ہوا فی المدینۃ المنورۃ، رسول اللہ کی مسجد کہاں ہے؟ وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ یہ بہت ہی اچھی اگزامپل ہے مضاف اور مضاف الیہ کی، جس میں کہ مضاف جو ہے منوط ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ نعت ہے۔ ہوا مبتدا ہے، فی حرف جر ہے، اور اس کے بعد المدینتی اس مجرور ہے، وہو مضاف ہے۔ ہم یہاں پر اس کو نعت نہیں لکھ رہے کیونکہ یہ لکھنا اصولاً نہیں چاہیے، لیکن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ فی مدینتی جار و مجرور خبر ہے، المنورتی نعت ہے اور مضاف الیہ ہے۔ اب آپ کمپیئر کر لیں، یہ دونوں مجرور ہیں، دونوں کو دیکھیں تو یہ مؤنث ہیں، دونوں جو ہیں معرفہ ہیں، المدینۃ المنورۃ، اور واحد ہے۔ یہ میں نے جیسے ڈسکس کیا، ہم مدینہ کو
جیسے مضاف کہتے ہیں ایسے منوط نہیں کہیں گے. اور باقی آپ نے دیکھ ہی لیا چاروں چیزوں صنف، تعداد، صنف، تعداد، معرفہ اور یا نکرہ اور اعراب، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے آخری حرف پہ جو ہے تا مربوطہ کے ساتھ کسرہ ہے، اور المنورتی نعت کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں. العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی خوبصورت زبان ہے. عربیۃ مبتدا، لغۃ خبر اور منوط، اور جمیلۃ نعت ہے. اب یہاں پر آپ پڑھیے گا یہ چاروں جو ہیں ہر چیز میں مماثلت رکھتے ہیں، مؤنث ہیں، مفرد ہیں، نکرہ ہیں اور مرفوع ہیں. عمار، طالب، مجتہد، تینوں پہ تنوین ہے. اور عمار جو ہے مبتدا ہے، اور طالب جو ہے منوط ہے اور خبر ہے، اور مجتہد نعت ہے. یہاں پر یہ دونوں نعت اور منوط جو ہیں یہ مذکر ہیں، یہ مرفوع ہیں، اور یہ نکرہ ہیں، اور یہ واحد ہیں. ومحمود طالب کسلان، یہاں پر اگر آپ دیکھیں نون پہ تنوین نہیں ہے جیسے کہ طالب پہ ہے. اس پہ تنوین، یہ نعت ہے اور طالب منوط ہے، یعنی کہ یہ طالب کی نعت ہے، لیکن اس پہ مماثلت نظر نہیں آ رہی. کسلانو اصل میں جو ہے یہ ممنوع من صرف ہے. یہ جو ہے تنوین نہیں لیتے لفظ ہوتے ہیں جن کو ہم غیر منصرف ممنوع من صرف کہتے ہیں. تو اس لیے کسلانوں پہ ایک پیش ہے، تنوین نہیں ہے، لیکن یہ مرفوع ہے، یہ واحد ہے، یہ مذکر ہے. باقی ساری چیزوں میں یہ طالب سے مماثلت رکھتا ہے، لیکن کیونکہ ممنوع من صرف ہے تو اس لیے تنوین نہیں لے گا، بغیر تنوین کے مرفوع ہے. من انت، تم کون ہو؟ انا طالب، میں طالب علم ہوں. انا مبتدا ہے، طالب خبر ہے، مفرد ہے، مرفوع ہے. ہاں انت طالب جدید، کیا تم نئے طالب علم ہو؟ نعم، ہاں. انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں. طالب جو ہے خبر ہے، انا مبتدا ہے، جدید نعت ہے، طالب منوط بھی ہے. اور یہ ہر چیز میں، چاروں چیزوں میں مماثلت رکھتے ہیں. یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں لکھنا اور پڑھنا ہے. لکھنا بہت ضروری ہے، اور ہم اس کو تھوڑا تجزیہ بھی کریں گے اس کا انشاءاللہ. محمد طالب قدیم، محمد پرانا طالب علم. اب آپ نوٹ کریں، ہم تجزیے میں منوط نہیں لکھیں گے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ منوط جو ہے اس نعت سے مماثلت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. لکھیں گے نہیں، لیکن محمد مبتدا اور طالب خبر اور قدیم نعت ہے. اب یہاں پر ہم نے نہیں لکھا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ طالب جو ہے یہ منوط ہے. ذالک الرجل مدرس جدید، کیا وہ آدمی نیا استاد ہے؟ لا، نہیں. ہوا طبیب جدید، وہ نیا ڈاکٹر ہے. لا جواب ہو، حرف جواب ہے. ہوا مبتدا ہے، طبیب خبر ہے، اور جدید نعت ہے. اب اس نعت کی منوط کہاں ہے؟ طبیب ہے. یہ چاروں چیزوں میں مماثلت رکھتے ہیں. ہم طبیب کو لکھ نہیں رہے، لیکن طبیب منوط ہے. ہادہ درس سہل، یہ آسان سبق ہے. ہادہ مبتدا، درس خبر، اور سہل نعت ہے. درس جو ہے منوط بھی ہے. درس بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ابھی اس میں اشارہ کے ساتھ آیا تھا تو تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. جیسے درسن جو ہے وہ بدل ہے حاضہ کا، لیکن ایسا نہیں ہے. بدل جو ہے ہمیشہ اسم معرفہ ہوگا اور اسم اشارہ کے بعد آئے گا، تو یہ اس کا اسم معرفہ ہونا ضروری ہے. اگر اسم نکرہ ہے تو وہ بدل نہیں ہو سکتا. تو یہ اصول ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اسم اشارہ کے بعد اگر معرفہ اسم ہے تو بدل ہوگا، اسم نکرہ ہو تو بدل نہیں ہوگا. حاضر درس و سین، اب یہاں آپ دیکھیں یہ کیونکہ الدرس جو ہے یہ معرفہ ہے، یعنی کہ تو یہ جو ہے حاضہ کا بدل ہے. اور سہل، اب یہاں ذرا غور کرنا پڑے گا. الدرس بدل ہے،
اور ترجمہ ہوگا یہ سبق آسان ہے. پہلے ہم نے ترجمہ کیا تھا یہ آسان سبق ہے، اب یہاں ہے یہ سبق آسان ہے. ھذا مبتدا ہے، درس و بدل ہے، اور سیل خبر ہے. یہاں نعت منوط کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں مبتدا ہے، اس میں بدل ہے اور اس میں خبر ہے. ہمیں ڈاکٹر عبدالرحیم کی تعریف کرنی چاہیے. اس سبق کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں نعت جو ہیں وہ ساری اس میں ذکرائیں غیر معین، اور دوسرے حصے میں نعت جو ہیں اس میں معرفہ آئیں گی انشاءاللہ. عباس تاجر شہیر. عباس مشہور تاجر ہے. عباس مبتدا، تاجر خبر اور شہیر نعت. شہیر اور تاجر کو دیکھیں اس میں مواصلت اگر ہے تو تاجر جو ہے منوط ہے، ہم لکھیں گے نہیں. بلال مہندس کبیر. بلال بہت اچھا انجینئر ہے. بلال مبتدا ہے، مہندس خبر ہے، کبیر جو ہے وہ نعت ہے، مہندس منوط ہے، ہم لکھیں گے نہیں. الانگلیزیت لغت صعبۃ. انگریزی مشکل زبان ہے. انگلیزیت تو مبتدا، لغت جو ہے وہ خبر، اور صعبۃ جو ہے وہ نعت ہے، لغت منوط بھی ہے. انت رجل غنی. کیا تم امیر آدمی ہو؟ لا انا رجل فقیر. نہیں میں غریب آدمی ہوں. لا حرف جواب ہے، انا جو ہے مبتدا ہے، رجل جو ہے وہ خبر ہے، فقیر جو ہے نعت ہے رجل کی. رجل منوط بھی ہے. القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ. قاہرہ بڑا شہر ہے. قاہرہ مبتدا، مدینۃ خبر اور کبیرۃ نعت. کبیرۃ اور مدینۃ کا مقابلہ کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ یہ منوط ہے کہ نہیں ہے. ویسے مدینۃ منوط ہے. انت مدرس قدیم. کیا تم پرانے استاد ہو؟ لا انا مدرس جدید. نہیں میں نیا استاد ہوں. لا حرف جواب، انا مبتدا، مدرس خبر. منوط لکھیں گے نہیں، منوط ہے. جدید جو ہے مدرس کی نعت ہے. حامد طالب کسلان. کیا حامد سست طالب علم ہے؟ لا ہوا طالب مجتہد. نہیں وہ محنتی طالب علم ہے. ہم یہاں ذکر نہیں کر رہے کیونکہ ہم جو سوال ہوتے ہیں ان کا تجزیہ نہیں کرتے. کسلانو جو ہے ممنوع من صرف ہے، غیر منصرف ہے، اور یہ تنوین نہیں لیتے، یہ صرف ایک ضمہ لیتے ہیں. لا حرف جواب ہے، ہوا مبتدا ہے، طالب جو ہے خبر ہے اور منوط ہے، اور مجتہد نعت ہے. الحمدللہ آج کی ہماری سمری مکمل ہوئی. میں پھر کہوں گا کہ ڈسکرپشن میں PDF فائل کا لنک دیا ہوا ہے، اس کو PDF فائل کو ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ آپ آرام سے بار بار دفعے پڑھ سکیں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. الحمدللہ.